نمبر 38 تک سے آج پڑھنا ہے. وہ ہو گیا تھا 37 تک. چلیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, آیات پڑھنے سے پہلے ہم غزوہ تبوک کا دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ آیات کی شان نزول اور اس میں ذکر کیا جا رہا ہے واقعہ وہ غزوہ تبوک کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ پڑھ لیں گے, اگر ہم غزوہ تبوک کے بارے میں جان لیں گے تو پھر ان آیات کو بھی سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے غزوہ تبوک کب ہوئی, کب واقعہ ہوا یہ. اچھا, یہ ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آخری غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی, تو اس شرکت کے لحاظ سے آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک. تبوک مدینہ کے شمال میں سرحد شام پر ایک مقام کا نام ہے, اور شام اس وقت رومی مسیحوں کی حکومت کا ایک صوبہ تھا, یعنی کرسچنس کی ایک حکومت کا صوبہ تھا شام. اس کی سرحد پر, یعنی شام کی جو سرحد ہے اس کے ایک مقام کا نام تبوک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ پہنچے, تو اس وقت جزیرہ عرب کی جو اہم حصے حکومتیں تھیں وہ تو مسلمانوں کے زیر نگین آ گئی تھی, یعنی وہ حکومت مسلمانوں کی تھی. اب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی, اور ان کی طرف سے سکون تھا کہ اب وہاں سے کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا اور وہاں سے کوئی بھی سازش نہیں ہوگی. اب جب یہ بات جاری ہوگی, جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہی فَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اس کو ظاہر اللہ کر دیں گے, غالب کر دیں گے, دین حق کو غالب کر دیں گے, تو پھر اس لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اسی کام کے لیے پھر لگایا کہ دیکھیں چاروں طرف اسلام پھیل جائے, دین اسلام پھیل جائے, اور پھر مدینہ سے ہوتے ہوئے اب دوسرے ملکوں کی طرف رخ کریں, اور وہاں پر بھی ان کی جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی ان کے روب و دبدبا کی, اس کو بھی ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب غزوہ تبوک, اور ان کے بارے میں بتایا کہ بھئی وہ بھی تیار بیٹھے ہیں, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی خبر پہنچی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو شاہ روم ہے ہرقل, اس نے بھی اپنی فوجیں مقام تبوک کی سرحد پر, یعنی شام کی جو سرحد ہے اس پر جمع کر لی. اور یہ کام کیا اس نے کہ پورے 1 سال کی تنخواہ پیشگی اس نے اپنے فوجیوں کو دے کر مطمئن کر دیا کہ اب یہاں بیٹھنا ہے اور یہاں پہ لڑائی کرنی ہے, چاہے جو بھی ہو تو یہاں پہ لڑنا ہے. ٹھیک ہے, اور ارادہ یہ تھا کہ مدینے پر کچھے ایک دفعہ ایسا حملہ کرنا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس کو ختم ہی کر دینا, مدینہ کی حکومت کو, مدینہ کو بالکل ہی ختم کر دینا. تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع پہنچی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم پیش قدمی کر دیں گے, اور وہاں ان کو روکیں گے اور کوشش کریں گے وہیں پہ ان کا مقابلہ کریں, ان کو ختم کریں. ٹھیک ہے, اور جس طریقے سے اب موسم ہمارا چل رہا ہے حبس کا, گرمی کا, جون جولائی کا مہینہ, اس وقت بھی جب یہ غزوہ تبوک پیش آیا تو شدید گرمی کا موسم تھا. اور مدینے کے جو لوگ تھے ان کا گزر بسر کھیتی باڑی بھی ہوتا تھا, اور ان دنوں میں ان کا پھل پک کر تیار ہو جاتا. کھجور پھل ہے نا مدینے کا خاص پھل, تو ان کے جو باغات ہیں, ان کی کھیتیاں, وہ خوب پک رہے ہوتے تھے اس موسم. تو ان کی ساری معیشت جس کے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, سال بھر کا جو ان کا گزارا تھا, وہ انہی دنوں کے اندر تھا کہ اسی چیز کو وہ محفوظ کر لیتے. ٹھیک ہے, تو یہ زراعت پیشہ لوگ تھے, اور ایک طرف افلاس تھی, بھوک تھی, افلاس تھی, دوسری طرف ان کی آمدنی کی یہی امید تھی. اور پھر اس کے اوپر موسم اتنا شدید تھا, اور اس موسم میں یہ آزمائش اللہ کی طرف کہ اس موسم میں اپنے اس زراعت کو اور اپنے اس کام کو چھوڑ کر, اپنے جو روزگار کو چھوڑ کر, 8 یعنی جو اتنے میل فاصلے پہ بیٹھی ہوئی ایک فوج ہے اس کا جا کر مقابلہ کرو, اتنی گرمی کے موسم. ٹھیک ہے, تو اب جہاں پر مسلمان پہلے ہی 8-9 سالوں سے وہ جنگیں کر رہے تھے ان کے ساتھ, کفار کے ساتھ, اب تسلی میں سے کہ چلو اب ہم سکون سے بیٹھیں گے اور اپنے فصلیں آئیں گی تو ان کا پھل کھائیں گے اور بیچیں گے اور منافع کمائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش ایک اور دینی تھی, اور اس میں پتہ چل جانا تھا کہ کون اللہ والا ہے اور کون اللہ کے راستے سے ہٹنے والا ہے. تو ان آیتوں میں بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کے راستے پہ حکم
اللہ کے حکم ماننے والا ہے اور کون جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹنے والا ہے۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا تو مدینے کے تمام یعنی جتنے بھی پورے پورے مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس جہاد کے لیے نکلیں، ٹھیک ہے۔ اور ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی تھی کہ وہ بھی جہاد میں شامل ہو جائے۔ اب یہ جو عام اعلان ہوگا کہ یہ عام اعلان ہے کہ سب کو جانا ہے اس جہاد میں، تو یہ بہت بڑا امتحان تھا منافقین مدینہ کے لیے اور سچے جو چلنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے لیے، سب کا ایک امتحان تھا، ٹھیک ہے۔ اور پتہ چل جانا تھا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے اندر معلوم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے کچھ کامل حضرات تھے جو مکمل طور بلا تردد وہ اس میں شریک ہو گئے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی واقعہ اسی غزوہ میں پیش آیا کہ اپنا سارا مال چھوڑائے، اپنا سارا مال جو ہے وہ لے آئے اور اپنے گھر میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آئے۔ آپ نے سنی بھی ہوگی یہ والی حدیث بھی اور یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنا آدھا سامان اپنا جمع پونجی گھر چھوڑ کر آئے اور آدھا جو ہے وہ لے کر آئے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی جو صدقہ خیرات کیا اور جو بھی کچھ تھا ان کے پاس، جتنے ان کے پاس اونٹ تھے سب کچھ وہ اس میں لے، کیونکہ تنگی کا افلاس کا بھی دور تھا، بھی اتنا وہ سرمایہ نہیں تھا پاس، جنگی سامان بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ سخت تنگی کے بھی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے اتباع کیا، اور ایک گروہ جو ہے جن کے جو دل ہے وہ لغزش کھانے لگے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں اس میں فرق بتا دیا، انہی آیات میں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری حالت جو تھی ان لوگوں کی تھی جو کسی صحیح عذر کی بنا پر نہیں جا سکتے تھے، پھر اس کا بھی ذکر اس میں آ گیا کہ ضعفاء کے اوپر اور مریض کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے۔ پھر چوتھی قسم کے بھی وہ لوگ تھے اس کے اندر جو بلا کسی عذر کے اپنی صرف سستی کاہلی کی وجہ سے وہ نہیں شریک ہوئے، ان کو اور کوئی وجہ نہیں تھی، ان کے بارے میں بھی آیات نازل ہوئی کہ وہ لوگ ہیں جو اور یہ آپ کو پتہ ہے ثلاثۃ الذین خلفوا، جو پیچھے تین جو لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے اور ان کی وجہ صرف کاہلی تھی اور اس پر زجر تنبیہ بھی ہے، اور آخر میں پھر ایسی آیتیں نازل ہو گئی جو جن پر ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر اس میں پانچواں طبقہ ان منافقین کا تھا جو اپنے نفاق کی وجہ سے بالکل بھی اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے نفاق کو چھپایا بھی نہیں، اور بالکل وہ الگ رہے، جہاد میں وہ شامل ہی نہیں ہوئے اور بہانے کرتے رہے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکتے۔ اس کا بھی ذکر آگے آئے گا کہ انہوں نے بہانے کیے اور ایسی باتیں ذکر کی کہ بھئی ہم نہیں جا سکتے تو ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، اسی طریقے کا کچھ ذکر کیا گیا تھا سورہ احزاب میں بھی منافقین۔ پھر ایک اور چھٹا طبقہ ان منافقین کا تھا جو شریک ہوئے جنگ میں لیکن مسلمانوں کے اندر شرارت کرنے کے لیے، جاسوسی کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں کر دیا، ان آیات میں کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اتنی سختی اور اتنا موسم اتنا گرم ہونے کے باوجود بھی بہت کم تعداد تھی جو اس سفر جہاد میں شریک نہیں ہوئے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے۔ اور مل ملا کر جتنی بھی تعداد بنی اس میں 30,000 جو اسلامی لشکر کو تیار ہوا اس غزوہ تبوک میں، اور اتنی بڑی تعداد جہاد میں پہلے کبھی بھی مسلمانوں کی تعداد نظر نہیں آئی۔ اچھا، اس غزوہ کا کیا نتیجہ نکلا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پورے لشکر کو لے کر جب وہاں پہنچے تبوک کے مقام پر، تو ہرقل بادشاہ کو مسلمانوں کی اتنی بڑی جو جمعیت کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے زیادہ اکٹھے ہو کر آئیں گے۔ جب اس کی خبر پہنچی تو بہت رعب اور دبدبہ اس کے پر طاری ہو گیا اور وہ وہیں سے واپس ہو گیا، یعنی مقابلے پر آیا ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچھ وہاں پہ جو قیام کیا کہ ابھی مقابلے کے لیے آئیں گے، پلٹ کر آئیں گے، یا پھر جس بھی طریقے سے ان کا کیا کہ اب وہ اگر لڑنا چاہتے تو آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوبارہ تشریف لے گئے، یعنی بغیر لڑے اس وجہ سے واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب جو یہاں پر آیات نازل ہوئی ہیں، جو یہ والی آیات ہیں،
اب ان کا ترجمہ دیکھ لیں آیت نمبر 38 سے. اس میں چوتھی قسم کے لوگ شامل ہو رہے ہیں جو اپنی کاہلی کی وجہ سے اور دنیاوی محبت کی وجہ سے اور دنیا کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، اپنی سستی غفلت کی وجہ سے نہیں. اس آیت میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو ترجمہ دیکھ لیجیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوشش کرو تو تم بوجھ ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے دیکھیں جن کو دنیاوی زندگی کی وجہ سے، جو عیش و عشرت کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہونا تمام جرائم کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں ہر ملک میں کوئی نہ کوئی قوانین ہے جرائم سے بچنے کے لیے. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا قانون بن رہا ہے، کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں اس کو وہ سزا دی جاتی ہے، یہ سزا دی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نوٹ کریں تو پھر بھی دن بدن جرائم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں لے لیں اور آپ دیکھیں کہ سخت سے سخت قوانین ہیں یہ گوروں کے ملک کے اندر کہ پکڑ دھکڑ ہوتی ہے اور اتنی لمبی لمبی سزائیں دی جاتی ہیں اور اتنی عجیب سزائیں دی جاتی ہے، اتنی زیادہ سختی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی گناہ ان سے زیادہ ہو رہے، جرائم ان سے زیادہ ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس آخرت کا کنسیپٹ نہیں ہے. جب ہم آخرت کے کنسیپٹ کو نکال دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہمیں یہ نہیں ہوگا معلوم، ہمیں فکر نہیں ہوگی کہ بھئی کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہے، آخرت میں حساب کتاب ہوگا. جب یہ چیز کا ڈر نہیں ہوگا انسان کو تو پھر جو مرضی کرے گا، وہ دنیا کی چھوٹی سی سزا سے بھی وہ نہیں ڈرے گا. تو ایک مسلمان کے لیے گناہ سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ وہ آخرت کا خیال رکھے. کیونکہ اسلام کے بنیادی 3 عقائد ہیں نا، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت پر ایمان ہے. توحید بھی آ گئی، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی عمل کرتا ہے، لیکن وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تب بھی اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، تو عقیدہ آخرت جو ہے اس سے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. اگر آپ عقیدہ آخرت نکال دیں گے، آخرت کا خوف نکال دیں گے کہ یہ اعمال ہمارے دکھائے جائیں گے اللہ کو اور اس اعمال کے بدلے ہمیں اس کا جو ہے وہ اجر ملے گا یا پھر اس کی سزا ملے گی، تو پھر انسان جو ہے وہ دنیا میں نیک عمل کی طرف آئے گا اور دنیا کو واقعی مچھر کا پر جانے گا اور اتنا ہی دنیا سے فائدہ اٹھائے گا جتنا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دنیا سجن للمؤمن و جنت الکافر. تو یہی بات اگر وہ سمجھے گا اس وقت جب وہ آخرت کی فکر کو اپنے ساتھ باندھے گا. جب آخرت کی فکر نہیں تو پھر جو بھی عمل کرو، ٹھیک ہے، کچھ بھی عمل کرو، کیونکہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو پھر تو دنیا کی سزا تھوڑی بہت بھگت لی اگر دنیا میں ہی رہنے گا، اگر ہمارے پاس کنسیپٹ ہو. اسی لیے مسلمان کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک کیا کہتے ہیں ذریعہ دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارے اور اپنے یعنی آخرت کے اعمال، آخرت کے لحاظ سے اپنے اعمال کو بہتر کریں تاکہ معلوم ہو کہ جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ آخرت کے عقیدے کے اوپر ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دوسری آیت میں سستی اور کاہلی برتنے والوں کو پھر ان کے اس مرض پر کہ انہوں نے دنیا سے محبت کی. اگر انہیں فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی کے ارشادات کو ماننے کا یہ فائدہ ہے اور ان کی اطاعت کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آخرت میں درجات بلند ہوں گے، اور اگر ان کی بات نہ مانی تو یہ ایک گناہ کبیرہ ہے بلکہ نافرمانی ہے بہت بڑی اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو اس پہ پکڑ ہوگی، قیامت والے دن پکڑ ہوگی. اگر یہ فکر ہوتی تو پھر بھی کاہلی اور سستی نہ دکھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ تیسری آیت بھی اس میں ذکر کی جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ہجرت کے وقت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر تھے تو اللہ فرما رہے تب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس نے کی تھی؟ اللہ نے کی تھی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کی، اللہ اپنے نبی کی خود ہی مدد کر دیں گے. اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد کر دیں گے، غیب سے کہ اس کے ذریعے سے ان کی امداد پہنچا دیں گے. ضرورت تمہیں ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو اور اپنی آخرت کو سنوار لو. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی نصرت فرما دیں گے. یہاں پہ وہ بھی آیات ذکر کی جائے گی جو واقعہ ہجرت کے موقع پر ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ گئے اور غار میں جب بیٹھے، غار میں جب چھپے تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا
کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف جھک کر دیکھیں گے تو ہم انہیں بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے. تو وہ ذرا ان کو تشویش ہوئی اور وہ ڈر گئے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکینت اور سکینہ ان پر نازل کر دی اس موقع پر. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ بات ہی ذکر ہو رہی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں ان آیات کو، پہلے ترجمہ ان کا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے جی. آیت نمبر 39 دیکھیں. اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. اور اگر تم ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا. اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی والا واقعہ کہ غار ثور کے، غار ہرا تو نہیں، غار ہرا میں تو وہی نازل ہوئی تھی. غار ثور کے منہ پر جب پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ اپنے پاؤں قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا کیا کہ جو غیب کے خزانوں سے مدد کی اللہ تعالیٰ نے. کیسے مدد کی کہ جو غار کے دھانے کے اوپر مکڑی سے جالا بنوا دیا، اور پھر اس جالے کو دیکھ کر وہ لوگ واپس چلے گئے. اسی چیز کا واقعہ کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مدد کے لیے تو اللہ کافی ہے. لیکن خوش نصیبی ان لوگوں کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی سعادت کو حاصل کریں گے، یعنی ان کی مدد اور ان کی نصرت جو کریں گے ان کی اپنی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں گے. آیت نمبر 41. جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اپنی مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانے قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن یہ گھٹن فاصلہ ان کے لیے بہت کٹھن فاصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا. اور ابھی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے. یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اب یہاں پر وہ کیا ذکر کر رہے ہیں، بہانے بازیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہانے کر رہے ہیں کہ عذر کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا عذر قبول کر لیں. اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے یہ منافقین کی قسم تھی نا کہ جو بھی ہمارا عذر کو قبول کر لیں، بھی ہم نہیں جا سکتے، اور قسمیں کھا رہے ہیں کہ بھی ہم نہیں جا سکتے، ہمیں یہ مسئلہ ہے اور ہم ابھی نہیں نکل سکتے، ہماری یہ ضروریات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتے ہیں. آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 43 ہے. اے پیغمبر، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر تم نے اس کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا ہے، اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ان کو نہ جانے کی اجازت کیوں نہیں دی. آپ ایک دفعہ اجازت تو دے کے دیکھتے. انہوں نے جانا ہی نہیں تھا، آپ اجازت دیتے اور کہتے نہیں اجازت نہ دیتے ان کو نہ جانے کی. وہ کہہ رہے تھے ہم نے نہیں جانا جہاد میں، تو آپ ان کو اجازت نہ دیتے. آپ کہتے نہیں جہاد میں جانا پڑے گا، ہر ایک کو جانا پڑے گا، اور پھر آپ ان کا اصل چہرہ دیکھتے. اب آپ نے ان کے عذر جو بھی انہوں نے عذر پیش کیے جو برحق نہیں تھے، جو بالکل بھی یعنی حق پر نہیں تھے، ان کی جو بھی انہوں نے بہانے کیے اور جو عذر بیان کیے، تو اب آپ ان کو کیا کرتے، ان کو اجازت دے دیتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ کون مخلص ہے اور کون صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ مفسرین نے نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا، عفا اللہ عنک.
پہلے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. کیا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق تھا، جو تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس پر نظر رکھنے والوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غایت عشق کا تعلق اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اگر اس طریقے کی بات ذکر ہوتی کہ پہلے ذکر کر دیا جاتا کہ لما اذنت لهم، آپ نے ان کو اجازت دی کیوں دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس کا تحمل نہ کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی سبب بن جاتا تو ان کا قلب اس چیز کا تحمل نہ کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے کیا فرمایا، پہلے ہی لکھ دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، آپ جہاد میں شریک، ان کو کیوں اجازت دے دی کہ تم لوگ شریک نہ ہو. ٹھیک ہے، شریک نہ ہونے کی اجازت کیوں آپ نے ان کو دے دی. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب طلب کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لما اذنت لهم، اس کے الفاظ بعد میں فرمایا، عفا اللہ کے پہلے فرما دیے کہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ فعل نہیں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا، اور پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کو جانتے ہوئے تاکہ ان پہ زیادہ شاق نہ گزرے، یہ زیادہ پریشانی والی بات نہ لگے اور وہ غم نہ کرے اس کا، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، عفا اللہ، یہ محبت کا تقاضا. اور دوسری بات، دوسرا اس میں پہلو یہ نوٹ کریں کہ اب یہ سمجھانا چاہے کہ دیکھیں عفا اللہ نے معاف کر دیا. اب ایک بندہ سوچے تو معافی تو گناہوں کی ہوتی ہے نا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، تو پھر اب جب معافی گناہوں سے ہوتی ہے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معافی کے الفاظ استعمال کیے، تو یہاں پر معافی کے کیا معنی ہوئے؟ تو یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے گناہوں سے معافی کا کے لیے معافی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ہی کوئی خلاف اولا یا ناپسندیدہ چیز ہو اس کے لیے بھی معافی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ عصمت نبی کے منافی بات نہیں ہوگی. خلاف اولا ہو گیا کام، اس کی پھر اللہ نے معاف کر دیا تو یہ کیا ہوگا کہ وہ عصمت نبی یعنی نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہے یہ بات. جی اب یہ آگے دیکھیں دوسری آیت میں کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر 44، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کی تم سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلی والی آیات میں تو مومنین اور منافقین کا فرق بتا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والے ایسے موقع پر کبھی اپنے جان و مال کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنی جان و مال کو اللہ کی محبت میں لگا دیں گے، اللہ کی محبت میں اللہ کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان اور مال لگا دیں گے. لیکن یہاں پر ان لوگوں کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو تو خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ہی اپنی جان و مال کو پیش کر دیں گے. آگے دیکھیں آیت نمبر 45، تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاواڈول ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اپنے آپ سے اجازت جو وہ لوگ مانگتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا جہاد پر، ہماری یہ عذر ہے، وہ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں کہ بھئی کیا پتہ جیتیں گے یا پھر نہیں جیت کر آئیں گے، شاید ہم نہ مر جائیں، اور ایسی مسلمانوں کے ساتھ جا کر ہم اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال لیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں پھر میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں. اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں سست پڑے رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ شروع کے الفاظ دیکھیں، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو ان کے لیے تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی. یہاں پر یہ بات ہوگی نا، ایک عذر فرق کریں، ایک عذر معقول ہوتا ہے اور ایک عذر غیر معقول ہوتا ہے. ایک عذر عقل میں آنے والا ہوتا ہے کہ بھئی یہ عذر ٹھیک بیان کر رہا ہے. آپ بھی اگر کہیں پڑھاتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی عذر پیش کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا، کوئی بچہ کہتا ہے کہ بھئی میری نانی فوت ہو گئی، دوسری دفعہ پھر آتا ہے میری دادی فوت ہو گئی، اب میری یہ ہو گیا تو وہ چھٹی چاہیے، عذر بتا رہا ہے. ٹیچر بھی سمجھ جاتا ہے بھئی یہ تو بہانے کرتا ہے، بھئی یہ تو اس کے عذر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.
لیکن ایک بچی ہے وہ آتی ہے، اس نے کبھی چھٹی ہی نہیں کی، اور وہ کوئی بھی عذر بتاتی ہے، استاد پھر بھی مان جاتے ہیں ہاں بھائی اس کا معقول عذر ہے، اس کو چھٹی دے دیتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ عذر معقول ہوتا ہے اور ایک عذر نامعقول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو تیاری کر، کچھ نظر تو آتا نا۔ ہم تیاری ساری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو جی اب یہ عذر پیش آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عذر انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو جن کے پاس واقعی کوئی عذر ہو، شرعی عذر ہو۔ اب جیسے فرض کریں کوئی بندہ جو ہے نماز جمعہ کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے ہر طرح سے، اور کوئی بھی اس کے جانے کا بھی انتظام ہے ہر طرح سے، لیکن کوئی ایسے وجہ پیش آ گئی، فرض کریں موسلادھار بارش شروع ہوگی، اتنی بارش شروع ہو گئی کہ وہ نکلنے کا سوچتا ہے پھر بیٹھتا ہے، نکلنے کا پھر سوچتا ہے، ابھی وہ قدم ہی رکھتا ہے تو اب وہ جانے کا راستہ بھی اس کے لیے نہیں بن رہا، ٹھیک ہے۔ تو اتنا زیادہ وہ طوفان ہو رہا ہے، تو اب وہ اس نے سب تیاری کی تھی، اب عذر اس سے کیا، اس سے فوت ہو گیا جمعہ، تو پھر اب وہ اس کو وہ والی کیا کہتے ہیں سزا نہیں ہوگی، ایک واجب چھوڑنے کی جو مرد کے اوپر فرض ہے نا ایک حساب سے وہ نماز جمعہ، تو اب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا پورا اجر عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہیں سے ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے کہ دیکھیں جب کسی کی فجر کے وقت آنکھ نہ کھلی، ایک تو روز ہی آنکھ نہیں کھل رہی، کوئی انتظام نہیں کیا، بس سستی ہے، کاہلی ہے کہ میں فجر میں اٹھوں گا یہ کہہ کے سو گیا، اور کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی الارم نہیں لگایا، کسی کو کہا نہیں کہ بھی مجھے اٹھا دینا، الارم بھی نہیں لگایا، نہ کسی کو کہا ہے، اور جلدی سویا بھی نہیں، اور پھر صبح دیر سے آنکھ کھولے تو اس کا کوئی عذر نہیں ہے بھی میری آنکھ نہیں کھلی۔ ہاں ایک بندہ ہے جس نے الارم بھی لگا لیا، کہہ کر بھی سویا کہ بھی مجھے فجر کے ٹائم بھی اٹھا دینا، ٹھیک ہے، ہر طرح کا انتظام کر لیا، جلدی سو بھی گیا، اور لیکن پھر بھی صبح کے وقت جو آنکھ نہ کھلی، تو پھر اس کو وہ والی وعید نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کی وعید، اسی سے آپ نے شاید آپ کو معلوم ہو لیلۃ التعریس، آپ نے شاید یہ واقعہ آپ نے سنا ہو، اگر سنا ہے تو بتا دیجیے۔ لیلۃ التعریس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال رضی اللہ، چلے میں بتا ہی دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں پر رات گزارنی پڑی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ صبح جگا دینا سب کو، ٹھیک ہے، ان کو بٹھا دیا کہ صبح ہوتے ہی سب کو جگا دیں، ان کو بٹھا دی، لیکن ان کو بھی اتفاق سے نیند ان پر بھی غالب آ گئی، تو جب سورج نکلا پھر سب اٹھے، یعنی سورج کی جب کرنیں آنکھوں میں پڑی تو پھر سب اٹھے۔ تو اب اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نیند میں آدمی معذور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جاگتے ہوئے کوتاہی ہوتی ہے ویسی نیند میں کوتاہی ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے پھر وہی والا ان کو حکم ہوا کہ نماز جس طرح ادا نماز تھی، اس ادا نماز کا ہی ان کو ثواب ملا تھا ادا کرنے کا، جیسی آنکھ کھل جائے اور اسی وقت وہ ادا کرے تو پھر اس کو ادا نماز کا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عذر معقول اور غیر معقول کا فرق کرنا چاہیے، تو یہاں پر ان کا عذر جو ہے وہ معقول نہیں تھا، صرف محض ان کی زبانی جمع خرچ کی بات تھی۔ آیت نمبر 47، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو سوائے فساد پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے دوڑے پھرتے، اور خود تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مطلب کی باتیں خوب سنتے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض سادہ لوگ مسلمان لوگوں کی حقیقت سے ناواقف ہیں، اور ان کی باتیں سن کر اپنے خلوص پر مبنی ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں۔ تو اگر یہ لوگ موجود ہوتے لشکر میں، اگر تمہارے ساتھ موجود ہوتے، تو یہ معصوم سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ورگلا کر فساد پر ابھارنے کی کوشش کرتے، اور جس سے مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی، ٹھیک ہے، ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ منافقین خود تو لشکر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے جاسوس مسلمانوں کی صفوں میں بھیج دیے، اور بھیجنے کے ارادے تھے کہ اگر وہ موجود وہاں ہوتے، وہ مسلمانوں کے اندر جو افراتفری ہوئی ہے یا پھر ان کو شکست ہو رہی ہے تو اس کی خبریں ان تک پہنچائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے حق میں بہتری ہوا ہے کہ وہ نہیں گئے، اور ایک لحاظ سے بہتر ہوتا اگر وہ چلے جاتے، تاکہ منافقین کا پتہ چل جاتا اور آئندہ مسلمان ان کی سازشوں سے بچے رہتے۔ آیت نمبر 48، ان لوگوں نے ان سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے بھی معاملات کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آیا، اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ اڑتے رہ گئے۔
ٹھیک ہے، 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا ذرا. جی السلام علیکم. جی کیا ہے، ان لوگوں نے آیت نمبر 48، ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آیا، اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ کرتے رہ گئے. اور یہ بات کس کی بات کس کی طرف ہو رہا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ فتح مکہ اور غزوہ حنین کی طرف. منافقین کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان کامیاب نہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ گیا اور یہ لوگ منہ دیکھتے رہ گئے. آیت نمبر 49، اور انہی میں وہ صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. ارے فتنے ہی میں تو یہ خود پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے. یہاں پر یہ جو ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں شان نزول یہ اس بندے کے بارے میں کہ منافقین میں ایک شخص تھا جد بن قیس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو غزوہ تبوک میں شامل ہونے کی دعوت دی تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں بڑا زن پرست آدمی ہوں، روم کی خوبصورت عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا مجھے اجازت دیں کہ میں جنگ میں شریک نہ ہوں، اور میں پیچھے بھی اپنی جو ہے وہ بیویاں چھوڑ جا رہا ہوں، خوبصورت بیویاں چھوڑ کے جاؤں گا اور وہ کہیں فتنے میں میرے بات پڑ نہ جائیں، اس وجہ سے میں نہیں جا رہا. تو یہ کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں شریک نہ ہوں جنگ میں تاکہ میں اس فتنے سے بچ جاؤں. تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، جد بن قیس کی طرف، کہ اس نے اس طریقے کا بہانہ کیا. آیت نمبر 50، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنے بچاؤ کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر بڑے خوش واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہیں تک کہ اپنا سبق رکھتے ہیں آج آیت نمبر 50 تک. آگے بھی یہی آیات ذکر ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو مکمل کریں گے نیکسٹ ہماری کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے آیت نمبر 50 تک ہم نے کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی نہیں ہے جی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا صرف ایک بات تھی، جب یہ منافقین کے سارے ہم خصوصیات پڑھتے ہیں تو یہ خود سے ہی مطلب ایک نیچرلی ہمیں کچھ فیلنگ آتی ہے لوگوں کے رویے کی، تو ہم یعنی اس طرح پھر کس طرح سے وہ اس کو ریاکٹ کریں گے؟ یعنی ہمیں وہ سب منافقین ہی لگ رہے ہوتے ہیں. جی دیکھیں، فرق کریں. جو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہ کافر تھے، ٹھیک ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور انہی کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو دن میں جن کے کفر تھا اور زبان کے جمع خرچ تھی صرف ایمان کی، تو ان کو کافر ہی کہا گیا. قرآن میں منافقین کا ذکر کیا گیا کہ وہ دکھاوے میں وہ مسلمان ہیں لیکن اندر سے وہ کافر ہی ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نہیں دکھا رہے تھے. اور مسلمان کے اسلام اور ایمان دو چیزیں ہیں نا. ایمان دل کے اندر داخل ہوتا ہے، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا، اسلام تھا، اور اسلام کی وجہ سے وہ بچے ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کہ وہ مسلمان کو تکلیف پہنچائے. اس لیے آپ کے ملک میں اگر کوئی اسلام بس لے آئے، ایمان نہ لے کر آئے، تو آپ کی شریعت، آپ کے ملک کی شریعت اس کے اوپر حملہ کرنے سے، اس کو نقصان پہنچانے سے، قتل کرنے سے باز رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن میں تو ان کا ذکر ہوا تھا. اور آپ جن منافق کی بات کر رہے ہیں، وہ منافق کی 3 نشانی ہے نا، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ دے. ٹھیک ہے، اور تیسری نشانی مجھے یاد نہیں آ رہی، اگر آپ کو یاد ہے، کہ جب بات کرے تو پھر جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ٹھیک ہے، تو یہ والی منافق کی نشانی ہے، وہ تو پھر مسلمانوں میں بھی پائی جائیں گی اور کافروں میں بھی. دیکھیں تو اس طرح کی منافقت اگر پائی جا رہی ہے تو اس کا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ وہ منافق ہے جو قرآن میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ والا حکم لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. جس کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. معنی یہ ہے کہ اس کے بھی اس شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی ہاں جی، کوئی اور سوال ہے؟ جی ٹھیک.
جی جی ہاں جی، کیا پوچھ رہے تھے؟ جی ٹھیک. جی 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 کلیئر ہو گیا یا ہے سوال ابھی؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لکھ کے بتا دیجیے. جی جزاک اللہ خیر. کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ لیا کریں، اور وہ پرسنل میں بھی پوچھ سکتی ہیں اگر آپ لوگ کو کوئی ہو سوال. یہاں نہیں کر سکتے تو پرسنل میں بھی پوچھ سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.